السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک، درود ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر کوئی عبادت مکمل نہیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنائی ہے جسے مکھی کہتے ہیں، اور آج کی دور میں ہر دور میں اسے مد مکھی کے نام سے یاد کیا ہے۔ ان کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مقدس کے اندر ایک سورت ہی ان کے نام پر ہے، سورۃ النحل، شہد کی مکھیاں۔ دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے، فضائل میں بتائے جاتے ہیں کہ درود پاک کی فضیلت سے، درود پاک کی برکت سے یہ شہد کی مکھیاں جو تیکھے، پھیکے، کڑوے ہر پھول کے رس کو چوستے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس درود و سلام کی برکت سے ان کے منہ میں جمع شدہ رس شہد بن جاتا ہے، اور وہ شہد لوگوں کے لیے شفا ہے۔ درود مصطفیٰ پڑھنے کی وجہ سے منہ میں مٹھاس، شہد اور اس شہد میں شفا، پھر اشرف المخلوقات انسان اور انسانوں میں وہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، پھر وہ کلمہ پڑھنے والے حضرات جب درود پڑھتے ہیں، بے شمار پڑھتے ہیں، باوجود اس کے زبان پہ مٹھاس کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں آتی زبان پہ مٹھاس؟ کیا وجہ ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ کی مخلوق مدمکھی، کیڑے جب یہ درود اور سلام پڑھتے ہیں تو ان کے منہ کے رس میں مٹھاس آ جاتی ہے، اسے شہد کہتے ہیں، اس میں شفا ہے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے حضرات اشرف المخلوقات اور سب سے اعلیٰ و اشرف مخلوقات میں سے شمار کیے جانے والی مخلوق درود پاک پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، باوجود اس کے آپ کی زبان پہ مٹھاس کیوں نہیں؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کی زبان میں مٹھاس ہوتی، آپ کے الفاظ دلوں کو چھو، آپ کے اخلاق و کردار میں نرمی ہوتی، آپ ایسے مخلص کہلاتے کہ یقیناً آپ کو دیکھ کر کہنے والا کہتا کہ غلام مصطفیٰ جانا۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری زبان میں مٹھاس نہیں، ہمارے الفاظ میں نرمی نہیں، ہمارے اخلاق و کردار میں وہ پیارا انداز نہیں؟ تو آپ کم سے کم مد مکھی کی طرح تو بنے کہ جس زبان سے ہم درود پاک کا ورد کرتے ہیں اس زبان پہ مٹھاس لانے کی کوشش کریں، لہجے میں نرمی لائیں، علم میں حکمت لائیں، اور پھر آپ کی زبان پر وہ بات صادر آئے گی کہ مومن کا جھوٹا شفا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ مومن کا جھوٹا شفا ہے؟ مطلب کہ اس کی زبان کی الفاظ، اس کی زبان کے اندر، ان کی زبان میں مٹھاس آ گئی ہے، اب شہد جیسی بات پیدا ہو گئی ہے۔ اگر ان کا جھوٹا کوئی پی لے، کھا لے تو ان میں شفا ہو جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا جھوٹا شفا ہوتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب آپ مد مکھی کی طرح بنیں گے، اور اگر مکھی بنیں گے
तो फिर ये होगा कि मक्खी सिर्फ गंदी जगह पर बैठती है, गंदगी पर बैठती है। इंसान का सारा जिस्म छोड़कर मक्खी वहां बैठती है जहां जिस्म में घाव हो, जख्म हो, पीप हो, मक्खी वहां बैठती है। और मधुमक्खी उसके बरक्स, मधुमक्खी वहीं बैठेगी जहां रस हो, मिठास हो, वहां बैठती है, पाकीज़गी जगह पर बैठती है। तो आप अपने किरदार में आप मधुमक्खी बने, मक्खी न बने कि आप सिर्फ लोगों के अंदर की बुराई ढूंढें, आप लोगों के अंदर जो है सिर्फ उसकी बुराई, उसकी कमियां ढूंढते फिरें। मक्खी न बने, मधुमक्खी बने कि आप लोगों के अंदर की अच्छाई पाएं, अच्छाई ढूंढें, उनकी अच्छाई के तलबगार हों, उनकी अच्छाई को सराहें, ताकि आज जिस इंसान में 2 अच्छाई है, कल 3 होगी, परसों 4 होगी, अच्छाइयाँ बढ़ती जाएगी। जब उनकी अच्छाइयों की आप तारीफ करेंगे, उनको सराहेंगे, तो उनमें अच्छाइयाँ और पैदा होंगी। इसलिए मेरा आज का पैगाम है कि आप मधुमक्खी बने, मक्खी नहीं। ये सिफत अपने अंदर पैदा करें। आप तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। अपनी ज़ुबान में मिठास लाएं, आप अपने किरदार में बेहतरी लाएं, अपने अल्फाज में पाकीज़गी लाएं, और अपने दिमाग में, सोच में, अपने लहजे में नरमी लाएं। आपका झूठा शिफा होगा। इंशाअल्लाह अगर ये खसलत आप में पैदा हो गई तो आप एक अच्छे इंसान ही नहीं बल्कि आप मोमिन कहलाएंगे, और मोमिन का एक आला मकाम होता है। अस्सलाम वालेकुम।